الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت ہے، 150 پر 9۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف فرما دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، ہم سے مغفرت طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے کاموں کے سلسلے میں معاملات میں مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اب اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم مزاج ہونے کو، بردبار ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو ایک جگہ پر متعین فرمایا تھا۔ وہ صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، جس کے نتیجے میں ظاہری طور پر جو فتح نصیب ہو رہی تھی وہ شکست میں، ہار میں بدل گئی۔ دشمن اس راستے سے آ کر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اور خود ہم سب کے محسن آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں فرمایا، بلکہ نرم رویہ اختیار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نرمی، یہ ہماری رحمت اور ہمارے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا، ان کے لیے آپ نرم دل ہو گئے۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے اڑوس آس پاس ارد گرد بیٹھنے والے رہنے والے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پیغام ہے ہمارے لیے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، کسی کو بھلی بات بتانے میں، کسی کو برے کام سے روکنے میں نرمی اور شفقت اختیار کرنا، سخت مزاجی اور تلخ کلامی اور لہجے کی کرختگی سے دور رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک مربی کے لیے، ایک تربیت کرنے والے کے لیے، ایک معلم کے لیے تعلیم کے سلسلے میں نرمی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نرمی وہ چیز ہے اور وہ ایسی خوبی ہے کہ جس آدمی میں نرمی ہوتی ہے، جیسے سونا نرم ہوتا ہے، نرم کیا جاتا ہے تو سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے۔
لوہا نرم ہو کر ہتھیار بنتا ہے، انسان کے کام آنے والے اشیاء بنتا ہے۔ اسی طرح مٹی نرم ہوتی ہے تو کھیتوں کے لہلہانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق اختیار کی جانے والی نرمی یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے آدمی کے مزاج میں رحمت، محبت، شفقت، معاف کرنا، درگزر کرنا، بردباری، یہ پھول آدمی کے اندر کھلتے ہیں، یہ جذبات آدمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں اگر نرم مزاجی ہو، اگر مزاج میں نرمی ہو۔ اس کے مقابلے میں اگر مزاج میں سختی ہو تو پھر دوسری بات ہوتی ہے۔ تو گویا اس میں ایک اصول یہ بیان فرمایا گیا کہ آدمی کا مزاج نرم ہونا چاہیے، نرمی یہ مطلوب ہے، مزاج کی سختی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں نرمی کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون جیسے متکبر اور خدائی کے دعوے دار کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جیسے جلیل القدر دو پیغمبروں کو بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دونوں سے یہ حکم دیا اور فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کہ تم دونوں جا کر اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، نرم بات کرنا تاکہ وہ بات کو سمجھ جائے، نصیحت حاصل کر لے، اللہ سے وہ متاثر ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو فرعون جیسے متکبر سے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جیسے جلیل القدر نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سمجھا رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ سمجھائیں، آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ نصیحت کریں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں نرمی کا پہلو آدمی کے اندر غالب ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تعلیم کا تذکرہ فرمایا ہے اور تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فضل اور اپنا ایک انعام کے طور پر بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رحمان استعمال فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ اللہ چاہتے تو الجبار بھی بول سکتے تھے، القہار بھی بول سکتے تھے، لیکن رحمان کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے معلم کو اور استاذ کو یہ حکم دیا ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں رحمت کا، محبت کا، شفقت کا پہلو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے تعلیم و تربیت کے معاملے میں نرمی یہ شریعت میں پسندیدہ ہے اور مطلوب ہے۔ اور نرمی کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عظیم الشان باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی پر اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے ہیں۔ تو نرمی اللہ کو پسند ہے، اور انسان کا مزاج بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کا مزاج ہے کہ خوش اخلاق، اچھے اخلاق والا، نرم مزاج، بردبار، اور اچھے انسان کے پاس آدمی اس کے پاس جانا، اٹھنا بیٹھنا، اس سے فیض حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ بچے بھی اسی باپ کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں جس کے مزاج میں نرمی ہو، طبیعت میں شفقت ہو، اور اسٹوڈنٹس بھی اسی ٹیچر کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں جس کے مزاج میں نرمی ہو، طبیعت میں شفقت ہو۔ طلبہ اسی استاد کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں جس کے مزاج میں نرمی اور جس کی طبیعت میں شفقت ہو۔ تو اس لیے اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ نرمی جو مطلوب تھی اس کی جگہ پر بے جا سختی آ گئی ہے، بے جا سختی آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آگ بگولا ہو جانا،
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جانا، یہ اب ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے۔ میاں بیوی کا آپس کا رویہ، اولاد اور والدین کا آپس کا رویہ، پڑوسیوں کا آپس کا رویہ، نرم مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے، طبیعت میں نرمی نہ ہونے کی وجہ سے آج جھگڑے، فسادات اور لڑائی، قتل و غارت گیری یہ عام ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ایک مسلمان کو نرم مزاج ہونا چاہیے، اور نرمی وہ خوبی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم رہ گیا وہ سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے چہرے سے، ان کے چال ڈھال سے، ان کے رہن سہن سے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی جنگل کا درندہ ہے، انسان نہیں ہے، اور وہ ایسا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں پر رعب پڑے، حالانکہ رعب اس سے نہیں پڑتا، رعب آدمی کے اچھے اخلاق کا پڑتا ہے، رعب آدمی کے اچھے اعمال کا پڑتا ہے، رعب آدمی کے اچھے کردار کا پڑتا ہے۔ چہرہ بنانے سے یا پھر مزاج سخت بنانے سے رعب نہیں پڑتا۔ وقتی طور پر سامنے آدمی ڈر جاتا ہو لیکن پیچھے گالیاں دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نرمی ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی نرمی سے محروم ہو گیا تو گویا وہ سارے ہی خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نرم مزاج تھے، خود اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک باپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے، ایک باپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت کے معاملے میں نرمی اور شفقت سے کام لینا چاہیے۔ سختی کے مقابلے میں نرمی سے اگر تربیت کی جائے تو وہ تربیت زیادہ اثر کرتی ہے سختی کے مقابلے میں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں اگر نرمی سے کام لے، برداشت سے کام لے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن مزاج میں سختی ہونے کی وجہ سے بات بات پر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، اس لیے کہ مزاج میں تعلی اور تکبر ہے، گھمنڈ اور غصہ ہے، جس کے نتیجے میں ذرا برداشت کرنے کو آدمی تیار نہیں ہوتا۔ جبکہ نرمی اور برداشت یہ دو چیزیں ایسی ہیں، جس آدمی کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر میدان کو پار کر لیتا ہے، وہ ہر میدان میں چلتا ہے، ہر آدمی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان جوڑ کا سبب بنتا ہے، الفت اور محبت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے ذریعے سے گویا یہ پیغام ہے کہ آدمی اپنے اندر نرمی پیدا کرے، برداشت پیدا کرے، تحمل پیدا کرے، جھیلنے کی عادت ڈالے۔ فوراً ریاکشن، فوراً غصے میں آ جانا یا فوراً آگ بگولا ہو جانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ غصہ یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اس کے مواقع ہیں، اس کے حدود ہیں۔ اگر ان حدود میں وہ غصہ ہے تو صحیح ہے، اگر حد سے باہر آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں اور بہت سارے ایسے حالات آپ کے سامنے بھی ہیں، ہمارے سامنے بھی ہیں، کہ آدمی، بہت سارے لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں بیوی سے فون پر بات کر رہا تھا، لیکن بات میں بات آگے بڑھی اور مجھے غصہ آیا اس کی بات سے یا اس کے کلام سے یا اس کے انداز سے، میں نے 3 طلاق کہہ دیا۔ اب جیسے ہی یہ 3 تیر نکل گئے اب آدمی ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کو سمجھ میں آتا ہے ارے بیوی ہاتھ سے نکل گئی، اب اس کو سمجھ میں آتا ہے اب یہ غصے کا نتیجہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے، سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے۔ اب آ کر وہ علماء کے پاس، کسی عالم دین اور مفتی کے پاس آ کر کہتے ہیں کوئی راستہ بتائیے، کوئی طریقہ نکالیے۔ کیسے نکالیں گے؟ آپ کے غصے کی سزا آپ کو تو ملنی ہی چاہیے، آپ کے غصے کی، بے جا غصے کی سزا شریعت نے یہی رکھی ہے کہ اب بیوی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، نرمی یہ مطلوب ہے بڑے آدمی کے اندر، چھوٹوں کے معاملے میں، بیوی کے لیے شوہر کے اندر، اولاد کے لیے ماں باپ کے اندر، پڑوسیوں کے ساتھ کے معاملے میں نرمی اور شفقت ہونا چاہیے، یہ مطلوب ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ خود نرم مزاج ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی اور آپ کی زندگی کے اوراق بھرے پڑے ہیں نرمی کے واقعات سے۔ ہم صحابہ کے بارے میں یا پھر اور دیگر سیرت نگاروں سے کیا دیکھیں، غیر گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج کیسا تھا۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ ظلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نہیں تھا۔ یہ اپنا نے غیر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سرشت میں طبیعت میں ظلم نہیں تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نرمی تھی، یہ غیر گواہی دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ، ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ یہودیوں کے کچھ افراد، یہودیوں کا ایک چھوٹا گروہ، ان کی ایک چھوٹی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ افراد جو آئے تھے انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی، اور حاضر ہو کر سلام ایسے کیا، سلام کو بگاڑ کر السلام علیکم، لام کو چھوڑ دیا۔ ایک لفظ کا فرق ہو جاتا ہے تو معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے آ کر سلام کیا اللہ کے نبی کو کہ السلام علیکم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کہ تم کو موت آئے، تم مر جاؤ، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ سام کا معنی موت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ سن لیا تو میں کھڑی ہوئی، فوراً میں نے کہا وعلیکم السلام واللعنت، کہ تم پر ہی موت آئے، تم پر ہی لعنت برسے۔ فوراً جواب حضرت عائشہ نے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، عائشہ رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عائشہ سے یہ فرمایا تو حضرت عائشہ فرمانے لگی آپ نہیں سنتے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا، اور میں نے جواب میں بھی کہا وعلیکم، یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے ہی اوپر آئے ہیں، میں نے بھی تو یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں اس کی سخت ضرورت ہے۔ ایک شوہر کے اندر، ایک بیوی کے اندر، ایک باپ کے اندر، ایک ماں کے اندر اولاد کے لیے نرمی ہونا چاہیے۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں نرمی کا سلوک ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز تربیت ہوگی اور تعلیم ہوگی۔ اگر نرمی نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں فساد ہوگا، بگاڑ آئے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر یہ نرمی نہ ہوتی، آپ کا مزاج نرم نہ ہوتا، آپ نرم دل نہ ہوتے تو لنفضوا من حولک، یہ آپ کے آس پاس جو آپ کے محبین، آپ پر جان نچھاور کرنے والے، نثار کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنا چاہیے۔ نرمی اور برداشت، یہ دو چیزیں جس آدمی کے اندر ہوتی ہیں وہ آدمی ہر میدان میں چلتا ہے، وہ ہر ماحول میں چلتا ہے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے امت میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، گھرانوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھر کی زندگی سے لے کر باہر کے معاملات تک اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، یہ گویا اس آیت کا اور آج کے درس کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔